بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری مطالعہ قرآن کلاس کے لیے ایک خاص دن ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں آج ہم ٹیسٹ کا ہمارا آج دن ہے، جو کہ ہمارا سورہ حجرات چیپٹر نمبر 14 کا ہمارا ٹیسٹ لیا جانے والا ہے، سورہ حجرات کا۔ اس کے لیے آج ہم یہاں اکٹھا ہے۔ پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع عطا کیا، اور اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ کلاس جوائن کرتے ہیں، اور اتنی بزی شیڈیول کے بعد بھی اس کلاس میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج ہمارا ٹیسٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ حجرات میں جو پڑھا ہے، ہم نے آداب سیکھے، اخلاق سیکھے، بھائی چارہ اور ایمان کی حقیقت کو ہم نے یہاں پر سیکھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو ہماری یہ دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب پورے اطمینان اور اعتماد اور اخلاص کے ساتھ اس میں شریک ہوں، کیونکہ یہ ٹیسٹ مقابلہ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں، بلکہ اپنی سمجھ اور محنت کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ میں آپ سب کو ٹیسٹ کا ایک مختصر اور واضح انداز میں ٹیسٹ کا پروسیس بتا دیتی ہوں۔ ٹیسٹ میں کل 5 سوالات ہوں گے۔ ہر سوال کی ویلیو 20 نمبر ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ایک سوال کا صحیح جواب دے گا اسے پورے 20 نمبر ملیں گے، اور جو 5 سوالات کے صحیح جوابات دے گا اسے پورے 100 نمبر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ ٹیسٹ سبھی کے لیے ہے، چاہے کسی نے پچھلی کلاسز ریگولر اٹینڈ کی ہوں یا کسی وجہ سے کسی کی مس ہو گئی ہوں، یہ موقع سب کے لیے برابر ہے۔ اب سوال جواب کا طریقہ دھیان سے وہ بھی سن لیجئے۔ ہر سوال اسکرین پر شو کیا جائے گا۔ جس اسٹوڈنٹ کو جواب آتا ہوگا وہ 1 منٹ کے اندر دھیان رہے 1 منٹ کے اندر ہینڈ ریز کریں گے۔ جن کے ہینڈ ریز ہوں گے ان کے نام ان کی آئی ڈی کے نام کے مطابق اناؤنس کیے جائیں گے۔ نام اناؤنس ہونے کے بعد مائک انمیوٹ کر کے آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے بعد آنے والے ہینڈ ریز اس سوال میں شامل نہیں کیا جائے گا، جو بھی سوال چل رہا ہوگا، لیکن وہ اگلے سوال میں ضرور حصہ لے سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں یہ دل سے کہنا چاہوں گی کہ یہ ٹیسٹ نمبر لینے کے لیے بالکل نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے، سنجیدگی سے پڑھنے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہو، اور صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس کے نمبر کلاس کے اینڈ میں اناؤنس کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں میں داخل کرے۔ اب ہم ٹیسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ لوگوں کی اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے۔ سورہ حجرات کے اکارڈنگ آداب رسول کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تو پہلے سوال کے لیے تو ہینڈ ریز پہلے سے ہی آ چکے ہیں۔ اور جو ہینڈ ریز ہے میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گی افضل پاٹل کی آئی ڈی سے، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے وہ مائک انمیوٹ کر کے اپنا جواب دے سکتے ہیں۔ سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کے اکارڈنگ ادب رسول کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں بہتر ان سے، کن سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو۔
ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ مذاق انسان اڑاتا ہے ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ کے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے تم کمتر سمجھ رہے ہو جس کو، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت اچھا ہو اللہ کے نظر میں۔ السلام کل علیکم سسٹر، یہ کوشچن دوسرا ہے۔ آپ جو بتا رہے ہیں وہ معاشرے میں جو بگاڑ کے سبب بنتی ہیں وہ برائیاں آپ بتا رہے ہیں، اور یہ ہے آداب رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے کیا کیا آداب ہونے چاہیے، یہ کوشچن ہے۔ تو آپ ایک بار اس کو پلیز آپ چیک کر لیجئے کوشچن۔ جی جی بھائی، سوری۔ اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف چلتے ہیں سسٹر۔ تب تک میں چاہوں گی کہ سسٹر شمع پروین آئیں اور وہ اپنا آنسر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے، سورہ حجرات کے اکارڈنگ آداب رسول کیا کیا ہے؟ تو اس میں ہمارے جو پہلا آداب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں جو ہمیں ان کے آداب کرنا چاہیے۔ تو پہلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، یعنی کہ ہمیں پیش قدمی نہ کریں۔ جیسے اللہ اور رسول کے جب آ گئے، ان کی سنت ہم نے پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، تو اس کے آگے پیش قدمی نہ کریں، لیکن ان سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ آیت نمبر 1 میں بھی ہی یہ بات آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب دین کے معاملے میں اپنی رائے، فیصلہ یا بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اوپر نہ رکھو۔ سنت کے مطابق میں اپنی سوچ کو پرائیویٹی نہ دی جائے۔ بچوں اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنا۔ آیت نمبر 2 میں یہ بات آئی ہے، اپنی آواز نبی کے آواز سے بلند نہ کرو، مطلب بات کرتے وقت لہجہ ادب والا ہو۔ بے ادبی سے بات کرنا یا بحث کرنا منع ہے، یہاں تک کہ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارنا۔ یہ آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ رسول کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر وہ بے عقل ہیں، مطلب یہ محمد کہہ کر بلانا ادب کے خلاف ہے۔ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ صبر اور احترام ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم کریں، مطلب صرف ظاہری اطاعت نہیں، دل سے تسلیم کریں، یعنی کہ سنت پر چلنا ہی اصلی ادب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف۔ سسٹر تبسم قاضی سے میں گزارش کروں گی کہ وہ پلیز مائک انمیوٹ کر کے جواب دے سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ حجرات کے آداب یہ ہیں کہ آداب رسول، سورہ حجرات قرآن کریم کی وہ عظیم صورت ہے جسے سورہ آداب کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک مومن کو کہ اپنی سوچ اور پسند اور فیصلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور بات چیت میں اس طرح زور سے نہ بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے زور سے بولتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے آگے نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بات شروع نہ کرنا، آپ کے فیصلے سے پہلے کوئی رائے نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی بھی انسان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ بے شک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے آزمایا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کے بعد اپنی آواز کو بہت کم پست کر دیا کہ کبھی بات کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا لگتا جیسے راز کی بات کی جا رہی ہو. جب نبی کریم آرام کر رہے تھے تو کچھ لوگ بنو تمیم کے دیہاتیوں نے باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی اور بے ادبی سے آواز لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے کو اپنے حبیب کی شان میں یہ بے تکلفی پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو ان کے آرام کے وقت پکارنا یا گھر کے باہر شور مچانا عقل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نادانی اور بے عقلی کہا ہے اور بے ادبی کہا ہے. باہر آنے تک انتظار کرنا چاہیے, یہی ان کے لیے بہتر ہے. یہ آداب صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا, یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چل رہی ہو تو ہمیں ادب سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ, بہت شاندار. آگے چلتے ہیں اسی کے ساتھ سسٹر ثانیہ فاطمہ, آپ جواب دے سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی, اللہ. سورہ حجرات کے اکارڈنگ آداب اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے. یعنی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں پر ہمیں اپنی رائے, اپنے خیالات کو ترجیح نہیں دینی ہے, بلکہ وہاں پر ہمیں اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے. اور دوسرا آداب رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہماری آوازیں اونچی نہ ہو. تو یہ صحابہ اکرام کے لیے تھا, آج ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا ان کی حدیثیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہوں تو ہمیں انہیں احترام اور غور سے سننا چاہیے. اور تیسرا آداب رسول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام کر رہے ہوں تو ان کے حجروں کے باہر سے تیز آواز میں ان کو پکارنا نہیں چاہیے. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں اگلی اسٹوڈنٹ کی طرف, سسٹر گلفشا پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات کے اکارڈنگ آداب رسول کیا کیا ہے؟ آداب رسول سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, جو کہ آیت نمبر 1 سے 5 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. یعنی پیش قدمی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے پھر وہاں آپ کو اپنا حکم نہیں چلانا. اگر جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا وہاں پھر کسی بھی مومن کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. دوسرا آداب ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا کیا کرایا جو تم نے اعمال کیے ہیں وہ کہیں غارت نہ ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. اور تیسرا ادب ہے کہ رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز نیچی رکھے, اور جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پاک کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ادب تقوی کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے عقل کہا ہے آیت نمبر 4 میں, جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے انہیں پکارا کرتے تھے, کیونکہ اگر وہ ان کے باہر آنے تک کا صبر کرتے اور ان کا ادب کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یہ آداب رسول ہیں ہم سبھی کے لیے جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف. بھائی واجد, آپ آنسر دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو ادب رسول ہمارا پہلا سوال ہے. اس کے اندر جو ہمیں سورہ حجرات میں کچھ بتائے گئے ہیں پوائنٹس کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے رسول کا ادب رکھنا چاہیے,
تو اس میں سے سب سے پہلا ہے وہ ہے آواز کا بلند نہ کرنا. یعنی کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب پہلے کہ اگر کبھی آپ کے سامنے کچھ نبی بات کر رہے ہوں یا کوئی ہدایت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آواز ان کے سامنے بلند نہ کریں. اس کا پرسپیکٹو ایک تو بے عزتی سے آتا ہے کہ اگر آپ کی آواز نبی سے تیز ہے اس کا مطلب کیونکہ آواز جو تیز ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا انسان غلط ہے تو یہ ایک مینرز کے بھی خلاف ہوتی ہے والی بات کہ آپ کی آواز تیز ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جو طالب علم ہوتا ہے یا جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی آواز وہ اپنی آواز کو دھیما رکھتا ہے. تو یہ ایک ہدایت عام لوگوں کے لیے اس میں جوڑی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو آواز ہے اس کو دھیمے رکھیں. جیسے پہلی سیکھ دی گئی کہ کیونکہ اگر آپ اپنی آواز کو تیز رکھیں گے آپ جو ہے نبی سے آواز کو آپ کی تیز ہوگی تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ایسا ہوگا کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب جیسے کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ نارمل انسان کی آواز ایک تیز ہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے بے ادبی کے ساتھ اس چیز کو رکھیں. آپ کو چاہیے کہ اپنی آواز ہلکی رکھیں تاکہ اگر آپ سے نبی کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی کسی بات کو مس نہ کرو اور آپ ان کے ایک ادب کو فالو کریں. دوسرا جو حکم ہے اس کے اندر وہ ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں, پیش قدمی نہ کریں. کہ اگر نبی نے آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے تو کیونکہ وہ نبی نے کہا ہے اٹ مینس یہ کہ وہ اللہ کا ایک حکم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو اس سے آگے نہ بڑھائیں. جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے کوئی فیصلہ نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ہم وقت سے پہلے ہی اپنے جیسے ایز اے ہیومن ہم پہلے سے پہلے کوئی فیصلہ لے لیں یا نبی کے کچھ کہنے سے پہلے ہم اپنی طرف سے کچھ ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی لگا کے آئیڈیاز لے لیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہمیں تھوڑا احترام سے کام کرنا چاہیے کہ جب ہم سے جو نبی کہیں ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تیسرا جو پوائنٹ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے کہ آپ ان کی پریویسی کی رسپیکٹ کریں. پریویسی کی رسپیکٹ مینس لائک کہ جو پہلے لوگ ہوا کرتے تھے وہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بہت بلند آواز میں آپ کو بلایا کرتے تھے جس کے اوپر ہم نے پورا قصہ بھی سنا تھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ وہ ایک کہا جائے تو ایک رسول ہے, ہمارے نبی ہیں. تو ان کو بلانے کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو آرام سے آواز دینے کے بعد یا دروازے پہ نوک کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر احترام سے کھڑے رہیں کیونکہ وہ اندر سے باہر آ رہے ہوں گے, اس میں ایک سمے لگتا ہے. لیکن اس بیچ میں غلط لوگوں کی طرح یا بے شرموں کی طرح زور زور سے آواز دے کے ان کو بلانا یہ ایک ادب کے خلاف ہوتی ہے یہ والی بات. اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے نہیں کرنا چاہیے. تیسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا. فورتھ اگر میں رکھنا چاہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے. یہ بھی ادب رسول ہے کہ آپ کے دل میں رسول کا اور اللہ کا ڈر ہو. یہ فورتھ پوائنٹ بن سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات, کیونکہ انسان کے دل میں جب ڈر ہوتا ہے کسی کا تو وہ اس کا ادب جو ہے وہ ایک اور اچھے طریقے سے کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ, کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس بات کا آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے. اب ڈر ہوگا تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی کہ آپ جو ہے اس نبی سے کی بے ادبی کرنے سے یا باقی چیزوں سے آپ ڈریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی بات بری ہو گئی تو اس کا ایک ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا, فرسٹ آیت میرا ایک پوائنٹ مس کر گیا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ پیش قدمی نہ کرو, یہ چیز بتائی گئی. بعد میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دے گا. اور اگر آپ نے ان باتوں کو فالو کرا, نبی کی کیا کہتے ہیں آپ نے ادب رکھا رسول کا, تو پھر آپ کو اجر بھی دیا جائے گا. تو دونوں ہی باتیں یہاں پر جو تھی وہ مینشن کی گئی تھی. تو یہی ہو سکتا ہے میرے اکارڈنگ کہ پہلے آواز بلند نہ کریں, رسول سے آگے نہ بڑھیں, ان کی پریویسی کا خیال رکھیں اور اللہ کے رسول کا ڈر اپنے دل میں رکھیں اور اس بات پہ ایمان رکھیں کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے اور وہ غلط نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں. تو اگر ہم ان 5 پوائنٹس کے ریگارڈنگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادب رسول ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں اور یہ آخری ہماری اسٹوڈنٹ ہیں جو ہیں سسٹر شمائلہ فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ حجرات کے اکارڈنگ آداب رسول کیا ہے؟ تو پہلا آداب رسول ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. جب کوئی معاملہ ہو تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے جب تک کہ ان کی رائے نہ آئے, اپنی رائے آگے نہیں رکھنی ہے. اور دوسرا آداب رسول ہے آواز دھیمی رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی آواز سے اونچی ہماری آواز نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا عام لوگوں کی طرح نہ بلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجروں کے باہر سے عام لوگ انسانوں کی طرح
नाम लेकर या आवाज देकर ना बुलाएं हम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आवाज से हमारी आवाज जो ऊंची ना हो। इससे मतलब है कि जब हदीस बयान हो रही हो या दर्स दिया जा रहा हो तो या उनकी सुन्नत का जिक्र हो तो पूरे आदाब और तवज्जो से सुने। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया, सभी के आंसर आ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। मैं गुजारिश करूंगी भाई मोबाइल से कि वो आए और इस सवाल का फाइनल आंसर, फाइनल जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 साथी हमारे आए हैं और सभी ने इसका आंसर बिल्कुल दुरुस्त दिया है। वो सभी का आंसर सही है कि यही आदाब रसूल हैं जो सूरह हुजरात में आयत नंबर 1 से लेके 5 तक हमें सिखाए गए हैं। उसमें से नंबर 1 पे यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी नहीं करनी है। और आज के टाइम में इसको ये कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस अदाब का जो ये अदब सूरह हुजरात आयत नंबर 1 में हमें सिखाया गया है, इसका हम आज के टाइम में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जहाँ भी अल्लाह या उसके रसूल का कोई हुक्म हो तो किसी मुसलमान को राइट नहीं पहुंचता कि उनके कानून के ऊपर अपना कानून चलाए, उनके हुक्म के ऊपर अपना हुक्म चलाए। यानी जो मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें पहली जो आर्टिकल हो वो ये हो कि इस मुल्क में वो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनेगा, क्योंकि मुसलमानों को ये राइट ही नहीं है कि वो अपना कानून कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट बना लें, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पेशकदमी हो गई। अल्लाह और उसके रसूल से उन्होंने पेशकदमी कर दी। अल्लाह और उसके रसूल का वो कानून कुछ और था, हुक्म कुछ और था, लेकिन उन्होंने उसमें पेशकदमी की। उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को तरजीह दी, अपनी जो मेजोरिटी थी उसको तरजीह दी कि भाई हम तो अक्सरियत ये चाहते हैं कि मर्द की मर्द से मतलब शादी हो जाए, औरत की औरत से हो जाए। भाई अक्सरियत कि हमने वोटिंग की और सब इस पर एग्री हो गए तो ठीक है, पास कर दिया जाएगा। तो अगर ये कानून बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह और उसके रसूल से आगे पेशकदमी हो गई। तो कोई भी कानून नहीं बन सकता। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मौजूद है वहाँ किसी भी मुसलमान को राइट नहीं पहुंचता कि फिर वो कोई कानून साजी करे। तो पहला अदब हमें ये ख्याल रखना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। दूसरा अदब सूरह हुजरात में बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करना है। अब हमारे दरमियान तो वो मौजूद नहीं है, तो आज के टाइम में हम इस अदब का कैसे ख्याल रख सकते हैं। नंबर 1 बात कि जब भी हम मदीना शरीफ जाएं और वहाँ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़ियारत करें तो सूरह हुजरात आयत नंबर 2 आपको वहाँ अरेबिक में लिखी हुई मिलेगी। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको तर्जुमा वो याद आएगा, और वो लिख रखा है कि यहाँ पर आपको शोरगुल नहीं करना है वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर जाकर। एक तो हमें ये अदब का ख्याल रखना है आज के टाइम में, क्योंकि वो हमारे सामने तो मौजूद नहीं है ना, जैसे कि सहाबा इकराम के सामने मौजूद थे, ऐसे तो नहीं है। तो फिर और दूसरा, अल्लाह के रसूल की आवाज़ से हमें अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी। अगर कर दी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सारे अमाल, तुम्हारी सारी नमाजें, सारे रोज़े, सारी ज़कात, जितने भी तुमने नेक अमाल किए सब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। तुम सोचोगे कि मेरे पास नेकियों का ढेर है, लेकिन वो सब जीरो हो जाएंगे। और एक अदब तो ये है कि जब हम मदीना जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पे जाएंगे, तो इस अदब का हम ख्याल रखेंगे कि वहाँ पर जब हम हाजिरी देंगे तो बड़ी साहित्य के साथ और बिना शोर के, और वहाँ कोई धक्का मुक्की हम नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे पर जाके दुरूद और सलाम वहाँ पर हम पढ़ेंगे। और दूसरा, हम प्रैक्टिकली इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ भी कोई बात चल रही है या 4 आदमी बैठ के अगर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ किसी भी एक शख्स ने अगर ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, भले ही वो बात सही हो या गलत हो, आप उसकी तहकीक बाद में कर लेंगे, लेकिन उस वक्त आप खामोश हो जाएंगे। एक शख्स ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा है, और बदले में दूसरा शख्स कह रहा है अरे छोड़ो जी इसे, और हमारे खानदान में ये हुआ करता था और वो हुआ करता था। तो ये क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस की बात थी उसको दबा दिया गया। तो ये भी अदब के खिलाफ है। इसको हमें आज के टाइम में भी तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ भी अल्लाह के रसूल की अगर कोई हदीस आ गई, किसी शख्स ने भी कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया,
उस चीज़ की हम तहकीक कर लेंगे कि ये हदीस सही है या नहीं है, वो तहकीक हम कर लेंगे, लेकिन उस वक्त हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लें और उसकी बात हम ध्यान से सुने। उसकी तहकीक भले ही हम बाद में करें कि आपने जो ये कहा है आप उसका रेफरेंस दे दीजिए, मैं भी एक बार इसको तहकीक कर लूँ। तो ये अदब का हमें ख्याल रखना है। आज के टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से हमें अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना है। और एक अदब वो यही है जो सूरह हुजरात आयत नंबर 3 में हमें मिलता है कि अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर, यानी इन अदाब का ख्याल वही रखते हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ होता है, अल्लाह ताला का डर होता है, जो परहेज़गार होते हैं, जो तक़वा वाले होते हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने जाँच लिया है, वही लोग होते हैं। और फिर लास्ट में जो अदब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बद्दू लोग यानी देहाती लोग हुजरों के बाहर से पुकारा करते थे, या मोहम्मद कह के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों के बाहर ऐसे टाइम पर वो जाया करते थे जो कि उनके आराम करने का हुआ करता था। तो अल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी भी इस्लाह की है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं कह सकते कि भाई आप कैसे टाइम पे आ गए, मेरा आराम करने का है। तो उनका ये मिजाज नहीं था। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि प्राइवेसी का पूरी तरह ख्याल रखा गया है कि बेहतर ये है कि आप अल्लाह के रसूल तो कि तुम्हारी तरह कोई आम आम इंसान नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। आपको ये चाहिए था कि आप वेट करते, आप उनके बाहर आने का इंतज़ार करते। जब वो बाहर आते तो आप उनसे तब अपनी बात कहते, और बात कहने में भी आपको अपनी आवाज़ें आहिस्ता रखनी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको आगे पेशकदमी नहीं करनी है। और इसी से मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट नाम लेना नहीं चाहिए, जैसे कि या मोहम्मद वो कहकर वो पुकार रहे थे, ऐसा नाम लेना नहीं चाहिए, या अदब के खिलाफ है। या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, ये हमें कहना चाहिए। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दूसरे सिफाती नाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये सब हमें अदाब का ख्याल रखना है। तो आज के टाइम में हमें भी या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम अलग अलग जो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफाती नाम है उनके साथ हम उनको पुकार सकते हैं। यही स्कॉलर्स ने हमें बताया। तो ये अदाब हैं जिनको हमें वो ख्याल रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे सारे अमाल ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम खुद को समझ रहे होंगे कि हम बड़े परहेज़गार हैं, हमारे पास बड़ी नेकियों के अंबार हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो कि मॉडर्निस्ट मतलब कि लोग हो चुके हैं, और वो हदीसों का भी इनकार कर देते हैं, और ये और कहते हैं हम इंसानियत के लिए बड़ा कि हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, और दर हकीकत में उनके सारे अमाल ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ वो कर देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। तो इसी के साथ हमारा सूरह हुजरात का पहला सवाल मुकम्मल होता है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने मौजूद है कि अगर हम तक कोई खबर आए तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन लोगों के हैंड रेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैंड रेज आ चुके हैं इस क्वेश्चन में भी, और जिन लोगों को हैंड रेज करने थे वो कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने तलवा की ओर और जानते हैं दूसरे सवाल का आंसर स्टूडेंट्स के जरिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर शमा परवीन को कि वो प्लीज आएं और जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम तक कोई खबर आए तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। अगर हम तक कोई खबर आए तो हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि हम उसकी पहले तहकीकात कर लें, पहले हम उसको बात को समझ लें और ये देखें कि जो हमारे पास खबर लेके आया है मतलब वो उस पर यकीन के काबिल भी है या नहीं, इंसान कैसा है, कौन है, मतलब कहाँ से आया है, हमें उसकी तहकीक करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी की बात सुनकर और हम मतलब गुस्सा आ जाएं। ये घर के मामले में भी हो सकता है, बाहर के कई मामले में भी हो सकता है। तो हम पहले तहकीक कर लें, उसको जान लें, समझ लें कि ये बात ठीक है या नहीं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शानदार। आगे चलते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ। भाई वाजिद से मैं गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज आंसर करें। जी, सवाल है,
اگر ہم تک کوئی خبر آئے تو ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ فرسٹلی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبر آئی ہے تو ہم اس خبر کو سنیں اور خبر سنتے ہی ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا فیصلہ لے کر کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو اطمینان رکھیں، کیونکہ جلد بازی کا فیصلہ ویسے بھی غلط ہوتا ہے، اور جلد بازی میں فیصلہ لینے کے بعد انسان کے ہاتھ صرف نراشا لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس اگر کوئی خبر آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر پہلے اس کی جانچ کریں، کہ پتہ لگائیں کہ وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا جو خبر دے رہا ہے اس کے اوپر بھی اعتماد ہو کہ وہ انسان ہمیں صحیح خبر دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک پورا واقعہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہیں لگا کہ وہاں پہ وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے بتایا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں صحابہ نے، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پہلے جیسے ہم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو خیر بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سوچیں سمجھیں دیکھیں کہ جو ہمیں خبر مل رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اگر ہم آج کی بات کریں تو لوگ ہمیں جان بوجھ کر ایسی غلط خبر دیتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر یا ہماری زندگی ذاتی مسائلوں کے اندر پریشانیاں آئیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچے کان کے نہ بنے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی باتوں پہ عمل کریں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور عقل، سب سے بڑی بات عقل دی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عقل کا استعمال کرے اور دھیان سے سوچ سمجھ کے فیصلہ لے، اور یہ دیکھے کہ ہاں بھائی فیصلہ صحیح ہے، اور اس کے بعد جب اسے لگے، جب اس کی تحقیق پوری ہو جائے، دین اس کے بعد وہ اپنی جو بھی اس کی اسٹریٹجیز ہیں دین اس کو وہ فالو کرے۔ تو پہلے ہمیں ایک دم سے عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ واجد بھائی، آگے چلتے ہیں سسٹر ثانیہ فاطمہ کے پاس۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہم تک کوئی خبر آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم تک کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے ہمیں اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم تک کوئی حدیث آئے تو سب سے امپورٹنٹ بات تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو اور ہم وہ دوسروں کو بتا دیں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے میرے نام پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں حدیث اور ہر ایک اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے جو ہم تک آتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بھی بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں سسٹر گلفشہ پروین کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہم تک کوئی خبر آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بتائی ہے کہ اگر کوئی فاسق یعنی جس کی زندگی مشکوک ہے، جس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے تو ہمیں فوراً ہی سن کر یا پڑھ کر یقین نہیں کرنا، یا کوئی حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس کی بھی ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، اور یہ کب ہمیں معلوم ہوگا؟ جب ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ اگر ہم نے کسی فاسق کی بات پر بھروسہ کر لیا تو کہیں ہم کسی کو انجانے میں نقصان نہ پہنچا بیٹھے اور پھر بعد میں ہمیں اپنے کیے پر شرمندہ ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا کسی کے کہنے پر۔ تو ہمیں اس لیے پہلے کسی کی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں سسٹر سمائلہ فاطمہ کے پاس۔ جی، اگر ہم تک کوئی خبر آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اور اہم قدم ہمارے یہی ہونا چاہیے کہ ہم خبر کی تحقیق کریں، اور قرآن پاک کی سورہ حجرات میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی فاسق ہم تک خبر لائے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھیں، اور خبر سن کر فوراً ہمیں رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔
آگے میں بلانا چاہوں گی قریشی بوئی کی آئی ڈی سے جو ہیں. شاید غلطی سے ہینڈ ریز ہوا ہے. آگے چلتے ہیں سسٹر سمائلہ فاطمہ کے پاس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر ہم تک کوئی خبر آئے تو ہمارے طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی خبر یا جانکاری آئے، خاص کر جو کسی طرف سے ہو، تو اسے پڑتال کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سچائی جان سکیں اور غلط فہمی یا جھوٹی افواہوں سے بچ سکیں. جیسے کہ آیت 6 بتاتی ہے، ایماندار اگر کوئی فاسق نہ سمجھ بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح پڑتال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاؤ. ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ خبر جان کر بنا سوچے سمجھے آگے نہ بڑھے اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کا دامن تھامیں تاکہ ہم خود گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں، جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلتا. جی اپنا نام بتا دیجیے. ثانیہ. ثانیہ کہاں سے؟ پرنام نگر جودھپور. آپ کا پورا نام ثانیہ ہے؟ ثانیہ قریشی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شاندار طریقے سے آپ نے جواب دیا. آگے چلتے ہیں سسٹر تبسم قاضی کے پاس. جب بھی ہم تک کوئی بات پہنچے تو چاہیے کہ کتنی بھی چاہے وہ کتنی بھی حیرت انگیز ہو تو فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے. جو فاسق شخص ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہ کرے یا جس کا کردار قابل اعتماد نہ ہو، قرآن کہتا ہے کہ اگر خبر دینے والا غیر معتبر ہو تو آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں. اسلام جذباتی فیصلوں کے بجائے حق پر فیصلے کا حکم دیتا ہے. غلط خبر پر ایکشن لینے کا نتیجہ ہمیشہ شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں. اس کی مثال ہماری زندگی میں بھی اکثر کئی گھروں میں رشتہ دار آ کر کچھ کہتے ہیں تو ہم جلدی اس کے خلاف ہم بول دیتے ہیں. اگر غلط بات کسی نے کہہ دی آ کر تو ہم اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں اور گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بنا تحقیق کیے کسی کے اوپر کسی کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا یا کہنے والا انسان بھروسے کے لائق نہ ہو تو ہم اپنے گھروں میں ایسے اس پر بھروسہ نہ کر کے دوسرے لوگوں پر بھروسہ کر کے اپنے گھروں کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. تو اس آیت میں ہمیں اخلاقی ذمہ داری سکھاتی ہے کہ ہمیں سنی سنائی باتوں پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے. خبر دینے والے کے کردار کو دیکھنا چاہیے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس سے بھی بات کر کے سچائی کا پتہ لگانا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے پوسٹ آتے ہیں، اس کے ذریعے بات پہنچتی ہے تو ہم جلدی سے شیئر کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ بھی ہم خیال نہیں رکھتے اور اس کو جہالت کہا گیا ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ تبسم باجی. آگے چلتے ہیں اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف. سسٹر سمائلہ فاطمہ آخری اسٹوڈنٹ ہیں جواب دینے والی اس سوال کی. میں گزارش کروں گی آپ سے کہ پلیز آپ جواب دے سکتے ہیں. آپ ہی میں نے دے دیا پہلے ہی. ٹھیک ہے، آپ کا ہینڈ ریز تھا نا، ہٹایا نہیں. تو اس سوال کے جواب آ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں اس سوال کے فائنل آنسر کی طرف. میں گزارش کروں گی بھائی مباحث سے کہ وہ پلیز آئیں اور اس سوال کا پورا جواب دیں. جی الحمدللہ اس کا آنسر تو آ ہی چکا ہے کہ جب تک اگر ہم تک کوئی نیوز آئے یا کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خبر لے کر آنے والا شخص کون ہے. کیا وہ فاسق تو نہیں ہے؟ کیا وہ ایماندار؟ کیا وہ سچا؟ اور کیا وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہی تحقیق کرنی ہے کہ جو خبر کا یہ سورس ہے، یہ خبر لے کر آنے والا کون ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے. اگر وہ فاسق ہے،
اگر اس کے کریکٹر میں کہیں بھی آپ کو جھول نظر آتا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ اس کی پھر تحقیق کی جائے کہ یہ خبر سچ ہے یا نہیں. اس تحقیق کے بعد ہی آپ کوئی آگے کارروائی کریں. ٹھیک ہے، یہی اصول ہمیں اجتماعی زندگی میں بھی، ایک اسٹیٹ کے لیول پہ بھی، ایک حکومت کو بھی یہی اصول وہ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹیٹ کے بعد ہمیں اپنی انڈیویژل زندگی میں بھی یہی رول وہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی خبر ہم تک آئے گی تو ہم اس کی تحقیق کریں گے. جو خبر لے کر آنے والا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ کوئی بیچارہ کوئی ایمان والا ہے، مومن ہے، اور وہ سچی خبر لا رہا ہے، اور ہر خبر کی بھی تحقیق ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایسی خبر کی تحقیق ضروری ہے جس سے کوئی بڑے معاملات ہونے والے ہوں. ٹھیک ہے، اور جس میں سامنے والے کا جو کریکٹر ہے وہ مشکوک ہو، اس میں شک اور شبہ آپ کو وہ نظر آئے، یعنی کہ وہ جھوٹ بولتا ہو اس میں. تو یہ تحقیق وہ لازمی طور پر کرنی ہی کرنی ہے، اور سب کا آنسر یہی آیا. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حجرات میں حکم دیا تھا کہ آپ کو کوئی خبر آئے تو تحقیق کرنی ہے. آج کے ٹائم میں ہمیں ایک طرف اور دیکھنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا کہ فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص فاسق نہیں ہے تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے. جیسے اسلامک اسٹیٹ میں ان کے جو خفیہ جو جاسوس ہوں گے یا جو ایمان والے ہوں گے، اب وہ کوئی خبر لائیں تو بالکل ان کی بات پہ یقین کیا جائے گا. اگر وہ فاسق نہیں ہے، اگر وہ ایمان والے ہیں اور ان کے کریکٹر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو بالکل ان کی بات پہ یقین کیا جائے گا. اور اس میں ایک بات وہ یہ تھی کہ آج کے ٹائم میں بڑا مسئلہ ہو چکا ہے. الگ الگ فرقے وجود میں آ چکے ہیں، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ عقائد ہیں. قرآن کی انٹرپریٹیشن لوگ الگ الگ کر رہے ہیں. کوئی حدیث کو نہیں مان رہا، کوئی دجال کا انکار کرتا ہے، اور کوئی جو قرآن کو تو مانتا ہے لیکن قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی مردہ مانتا ہے کہ وہ مر کر چلے گئے تھے. الگ الگ انٹرپریٹیشن موجود ہے. تو آج کے ٹائم میں بھی اگر ہمارے پاس یہ اسکالرس جو ہیں، جو فرقوں کے اسکالرس ہیں، جینون اسکالرس کی بات نہیں کر رہا، ان کے پاس سے بھی کوئی ہم تک خبر آئے گی، ہم اس کی تحقیق کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہی اسکالرس جو الگ الگ فرقے کے ہیں، یہ اپنے فرقے کے حساب سے اسلام کو پیش کر کے دکھاتے ہیں. ایسی ایسی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہوتا نہیں. وہ کوئی سی بھی حدیث کی وہ کتابوں میں وہ حدیث نہیں پائی جاتی ہے. ایسی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، اور ایسی باتیں، ایسے عقائد، اور یہ قرآن و سنت کے نام پہ بول دیتے ہیں کہ اپنے فرقے کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو ہمیں ان بات کی بھی تحقیق کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کی تحقیق نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا معاملات اس سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے آخرت کا مسئلہ. اگر ہم نے کسی غلط سورس سے اگر علم حاصل کر لیا، ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا کہ بھائی یہ تو داڑھی ٹوپی والے آدمی ہیں اور یہ تو عالمیت انہوں نے کی ہے، انہوں نے تو مفتی یہ فارغ ہیں، اور ان کی بات پہ یقین کر لیا، اور اس سے ہماری آخرت اگر خراب ہو جائے تو بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ انہی عالموں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مزار پہ جا کے بھی آپ دعا آپ مانگ سکتے ہیں، وہ جائز ہے. وہ بھی کہ 12-15 سال مدرسوں میں لگاتے ہیں، وہ بھی مفتی کا کورس کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں سے دعا مانگ لو تب بھی آپ کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہمیں تحقیق کرنی ہے نا ایسے عالموں کی بھی کہ بھئی آپ نے جو بات کہی ہے یہ قرآن و سنت سے میچ کھاتی بھی ہے یا نہیں. تو اگر ہم تک آج کے ٹائم میں اگر کوئی خبر آئے گی تو ہمیں نہیں پتا کون فاسق ہے کون فاسق نہیں ہے. آپ میڈیا کو اٹھا لیجئے، اس کا نہیں پتا. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ بھی ایک رخ دکھاتی ہے، وہ بھی سکے کا صرف ایک رخ دکھاتی ہے. جو ہماری جو کہ نیشنل میڈیا ہے اس کا تو وہ تو قابل اعتبار ہے ہی نہیں. وہ کیسی خبر مطلب کہ اپنی نیوز پہ چلا دیتے. تو ہمیں ہر خبر کی تحقیق کرنی ہے اور کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے. اور جو فارورڈڈ جو میسج کا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ کوئی بات سنی، کوئی اچھی بات سنی، اس کو آگے شیئر کر دیا حضرت علی کے نام پہ، حضرت ان کے نام پہ، تو یہ سب ہمیں جھوٹوں سے ہی بچنا ہے. تمام چیزیں جھوٹی پھیلی ہوئی ہیں. حضرت علی کے نام پہ تو انسٹاگرام بھرا پڑا ہے، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا. بھائی تحقیق تو کر لو حضرت علی نے کہا بھی ہے یا نہیں. آپ کو کوئی بات شیئر کرنی ہے آپ نارمل کر دیں، پر لیکن کسی کا نام لے کر کریں گے تو یہ جھوٹ باندھنے میں شامل ہو جائے گا. تو ہمیں یہی کرنا ہے آج کے ٹائم میں کہ کوئی خبر ہم تک آئے گی تو سب سے پہلے ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے کے کریکٹر کی ہم دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، اس کے بعد اس کی خبر کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اگر اس کا کریکٹر مشکوک ہے تو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال بھی مکمل ہوتا ہے. یہاں بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، اور تیسرا سوال یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر. تیسرا سوال ہے کہ وہ 6 برائیاں کون سی ہیں
जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं। हैंड रेज आ चुके हैं, शुरू करते हैं आंसर का सिलसिला। गुजारिश करूंगी सिस्टर गुलफ्शा परवीन से कि वो प्लीज आए और जवाब दें। सिस्टर गुलफ्शा परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो 6 बुराइयां कौन सी है जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती है? वो 6 बुराइयां जो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 और 12 में बताई है। सबसे पहली है, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। और दूसरी, आपस में एक दूसरे को ताना ना मारो। और तीसरी है, ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो, यानी किसी को नापसंदीदा नामों से या बेअदबी से ना पुकारो। और चौथी, बहुत गुमान करने से बचो, कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, यानी बगैर सबूत के दूसरों के बारे में शक या दिलों में बदगुमानी ना रखो। पांचवी है, किसी की टोह में यानी जासूसी में ना लगो, यानी लोगों के छुपे हुए ऐब तलाश ना करो या उनकी निजी जिंदगी में मुदाखलत ना करो। और छठी है, और तुम में से कोई किसी की गिबत ना करे, यानी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई ना करो, चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने एक मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। तो ये तमाम बुराइयां हैं जो दिलों में नफरत पैदा करती है, एतमाद को खत्म करती है और एक अच्छे मुआशरे को बिगाड़ने का सबब बनती है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं सिस्टर शमा परवीन के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो 6 बुराइयां कौन सी है जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं? तो ये हमें आयत नंबर 11 तीन जो बुराइयां हैं वो आयत नंबर 11 में और 3 आयत नंबर 12 में है। नंबर 1 है कि किसी का मजाक उड़ाना, कि हमें देखना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मजाक भी नहीं उड़ानी चाहिए, क्या पता वो हमसे बेहतर हो, ये हम नहीं जानते, ये अल्लाह जानता है कि हम किसका क्या मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि बस अपने आप को बेहतर समझना। और नंबर 2 है कि एक दूसरे पर ताना मारना, तानाजनी करना। तीसरा है बुरे अलकाब के चिढ़ाने वाले जो नाम होते हैं उनसे पुकारना। और चौथा है कि बदगुमानी से बचना। 5वां टोह में लगना, कि जासूस में लग जाना, कि किसी की छुपी हुई खुली हुई बातों में कि ये कैसे बात थी, ये कैसी थी, बस बहुत से को तो यही काम रहता कि हमें इनसे बचना है। तो और नंबर 6 है कि गीबत करना, चुगलियों से हमें बचना है, गीबत से बचना है। तो यही 6 बुराइयां हैं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं सिस्टर तबस्सुम काजी के पास। इसमें पहली बुराई है मजाक उड़ाना। कोई मर्द किसी का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। अल्लाह ताला के नजदीक मजाक उड़ाने वाले उससे बेहतर होंगे। लिबास, जिस्मानी हालत या जात नस्ल से हकीर ना समझे, एक दूसरे को हकीर ना समझे। और दूसरा है ताना देना, एक दूसरे पर ऐब लगाना, बातों के जरिए चोट पहुंचाना, इससे लोगों के दिल में नफरत पैदा होती है। तीसरा है बुरे नाम से पुकारना, जिससे किसी की इंसल्ट हो, इसे गुनाह करार दिया गया है, जैसे काला, लंगड़ा, बहरा, ऐसे बुरे नामों से ना पुकारे। और चौथा है बदगुमानी, बिना किसी ठोस सबूत के दूसरों के बारे में बदगुमानी न करना चाहिए। और 5वां है जासूसी करना, किसी की इजाजत के बगैर उसका फोन चेक करना या दूसरों के घर में कान लगाना, बातें सुनना, किसी के खोज लगाना, इस तरह किसी के घर में क्या चल रहा है, इस तरह से जासूसी ना करना चाहिए। और 6वां है गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, किसी की मौजूदगी के बगैर उसकी बुराई करना। कुरान ने इसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है।
यही 6 बुराइयां हैं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं सिस्टर सुमाइला फातिमा के पास। प्लीज आप आंसर कर सकती हैं तीसरे सवाल का। जी, वो 6 बुराइयां कौन सी है जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती है? पहली बुराई है किसी का मजाक उड़ाना, उसे हकीर समझना, और दूसरी बुराई है लोगों के ऐब ढूंढना या उनको ताना देना, और तीसरी बुराई है किसी को ऐसे नामों से पुकारना जो उसे बुरे लगे, और चौथी बुराई है बेवजह दूसरों के बारे में बुरे गुमान रखना, और पांचवी बुराई है लोगों के राज या प्राइवेट बातों की जासूसी करना, और छठी बुराई है किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो उसे नापसंद हो, चाहे सही ही क्यों ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। आगे मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर भाई वाजिद खान को। जी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि कौन सी 6 बुराइयां हैं जो मुआशरे को ख़राब करती हैं। पहली चीज़ है मज़ाक उड़ाना, क्योंकि जब हम किसी इंसान का मज़ाक उड़ाते हैं इसका मतलब ये है कि हम उस इंसान का दिल दुखा रहे हैं। तो मज़ाक उड़ाने के लिए सख्त मना करा गया है कि किसी इंसान का मज़ाक नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम हँसी मज़ाक में या अपने आप को थोड़ा-सा माहौल को अच्छा करने के लिए कि नहीं माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा और हम सब आपस में हँस बोल लेंगे, तो उसके लिए किसी इंसान का मज़ाक उड़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मज़ाक उड़ाने का एक सबब ये भी बन जाता है कि अगर हम किसी इंसान का मज़ाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसे अपने से कमतर समझ रहे हैं और हम अपने आप, तो इसका मतलब एक तरीके की हो गया कि हमारे दिल में एक टाइप ऑफ घमंड है किसी बात का। तो तकब्बुर तो हम ने देख ही लिया है कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फरमाया कि अगर तकब्बुर में तुम भूल के ज़मीन पे चलोगे तो ना तो तुम आसमान तक पहुँच जाओगे, ना तुम ज़मीन में गड्ढा कर दोगे। तो हमें चाहिए कि हम इंसान का जो है मज़ाक ना बनाएँ, पहली हमारी चीज़ ये है। दूसरा अगर हम देखें तो वह ताना ना मारना, यानी कि अगर कोई इंसान कुछ काम करता है तो हम उसके ऊपर ताना बहुत मारते हैं। यानी कि ताना मारना इन सेंस ऐसा होता है कि किसी और के ऊपर रख के कोई बात को कहना, हम ये भी ताना मारने में भी शुमार करेंगे, जो आजकल सबसे ज़्यादा होता है। एक बहुत पुरानी मतलब कहावत है कि बेटी को कहो तो बुरा क्या कहते हैं, बहू को लग जाती है, टाइप ऐसी कोई कहावत है, मेरे अम्मी के मुँह से सुनी थी, नॉट एग्ज़ैक्टली क्या है कि बेटी से कहो तो बहू के कान हो जाते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ भी एक टाइप ऑफ ताना है कि आप किसी इंसान को उसके कामों के ऊपर एक इंसान को तरजीह दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे, उसे ताना मारा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि हम किसी इंसान को ताना ना मारें, क्योंकि वो इंसान जो काम कर रहा है वो अपने लिहाज से बिल्कुल सही है और उसने अपनी तरफ से, ऑब्वियसली एक इंसान है तो उसने अपनी तरफ से अपना 100% दिया होगा, लेकिन उस चीज़ के ऊपर उसे ताना मारना, उसे बुरा कहना, ये मुआशरे को ख़राब करता है। क्योंकि हम जब किसी इंसान को ताना मारते हैं तो वो इंसान को बुरा लगता है और हर इंसान का ये रद्द-ए-अमल है कि जितना आप दूसरे इंसान को कहेंगे वो इंसान आपको उतना ही फीडबैक देगा। तो ऑब्वियसली आप ताना मारेंगे, सामने से आपको ताना मिलेगा, इस चक्कर में वो लड़ाई जो होगी बढ़ती रहेगी, दिली बुराइयाँ आती रहेंगी। इसी के ऊपर तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि किसी को भी मज़ाक में बुरे नामों से ना पुकारा जाए। अब बुरे नामों से पुकारने का क्या मतलब है कि जैसे हम किसी इंसान को उसके एक फिजिकल अपीयरेंस को नीचा दिखाने के लिए हम उसको कोई एक नाम देते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब अगर कोई इंसान कद में छोटा है तो उसको हम मज़ाक में ओह! वो ने इधर आ, इस तरीके का। तो एक ये चीज़ क्या है, ये भी वही वाली चीज़ है कि आपने उसका मज़ाक उड़ाया एक तरीके से, आपने उसकी फिजिकल अपीयरेंस का। और जबकि हम ये जानते हैं कि जो इंसान की बॉडी है वो अल्लाह ने बनाई है, तो यानी कि हम इतनी बड़ी चीज़ का मज़ाक उड़ा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने जिसको जैसा बनाना था, जिसको जैसा आया है, जो भी उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस है, वो काला है, गोरा है, देख नहीं सकता, लेकिन हमें उस इंसान को जो है उस इस तरीके से नहीं पुकारना चाहिए। हो सकता है कि उस इंसान के अंदर अगर एक चीज़ की कमी है, तो बाकी किसी और चीज़ हो जो आपसे ज़्यादा बेहतर हो। तो हमें किसी भी इंसान की कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर, या मैं बोलूँ फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, हमें उसका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भी दिल दुखता है और दिल दुखाना इस्लाम के अंदर सबसे गलत बात है, क्योंकि जब दिल दुखता है और दिल दुखने के बाद जो आह निकलती है वो अर्श तक पहुँचती है वाला हिसाब है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरे इंसान को का किसी भी तरीके से मज़ाक ना बनाएँ। अगली जो बुराई है, बुरे गुनाह सॉरी बुरे बुरे गुमान से बचना। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी को भी लेकर पहले से पहले कोई प्री जजमेंट ना करें। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अच्छा ऐसा हुआ, उसी ने ही कहा होगा, मैं कह रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, एक इंसान जो वहाँ पे बीच में मौजूद होता है, हम उसको बुरा बनाते हैं। तो हमारी प्री जजमेंट है, और प्री जजमेंट क्या करता है, अगर हमने उस इंसान को बुरा समझ लिया, तो ऑब्वियसली देखिए कभी ना कभी हमारे मुँह से उसके सामने निकलेगा, वो हमें बुरा कहेगा, हम उसे बुरा कहेंगे। इससे बेसिकली अगर देखा
جائے تو یہ 6 برائیاں ایسی ہیں جو پورے پورے گھروں کو برباد کر دے یا پوری پوری سوسائٹیز کو کر دے. خاص طور کے اوپر جیسے دیکھا جاتا ہے تو بہت نارمل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سے پہلے کوئی گمان کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں کوئی پیسہ مانگنے کے لیے آیا ہے فار ایگزامپل، ارے اسے پیسہ مت دو، یہ تو جا کے کیا کہتے ہیں جوا کھیلے گا، یا یہ تو بچہ ہے تو جا کے سگریٹ پیے گا، اسے پیسے مت دو مانگنے والے کو. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چکر میں جو کوئی ایک انسان اگر دینے والا بھی ہے، اب ایک دونوں پوائنٹ ٹرو بٹ ایٹ ناؤ، اگر ہم کسی انسان کی مدد کریں اور پہلے سے پہلے کوئی پری ججمنٹ نہ بنائیں تو اس سے بھی ہم اپنی سوسائٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ون ہو سکتا ہے غیبت نہ کرنا. کسی انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انسان کی غیبت نہ کریں. پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، اور بیک بائٹنگ بھی سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ آپ کے گناہوں کو بہت تیزی سے ملٹیپلائی کرتا ہے، کیونکہ ہم کسی انسان کے پیچھے اس کی بات کسی انسان کو بتا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فالٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی شین میں شوشے لگاتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ بات ہماری ہو گئی، کچھ اس کی ہو گئی، تو یہ کہ ہم نے سامنے والے انسان کے دل میں اس کے پرتی برائی کو ڈال دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا اس کے پیچھے برائی کرنا، اس کو کسی بھی طریقے کے تانے دینا، یہ ایک غیبت کا پوائنٹ ہے. ایک منٹ گناہ نہ کرنا، یس، جاسوسی نہ کرنا. 6 جاسوسی نہ کرنا. ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان کی پرسنل لائف میں ہم جاسوسی نہ کریں، جو کہ ہمارا آج کے ٹائم میں سب سے بڑا کام بن چکا ہے کہ ذرا سے بھی کوئی خبر ملی فوراً اس کی خبر سنی، فون ملایا، دوسرے تک پہنچا دی، پتہ لگا تو میں ایسا ہوا ہے. تو ایسے ہمیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی لائف کی. ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہے، اس کے پرسنل تھنگس ہیں. اب چاہے وہ اس کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اس کا روم ہو، چاہے وہ اس کا کبرڈ ہو، چاہے وہ اس کا موبائل ہو، چاہے وہ اس کا کوئی اکاؤنٹ ہو، ایوری تھنگ جو ایک انسان کا پرسنل ہے، جس کا ایک نجی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جاسوسی نہ کریں. ان کی ہسبینڈ وائف ہے تو ان کے بیچ میں جاسوسی نہ کریں کہ بھائی کون زیادہ اچھے سے رکھ رہا ہے، کون نہیں رکھ رہا. تو یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا ان سے دور رکھیں. اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سے دور رکھیں تو زندگی میں شانتی اور سکون آ جائے گا انسان کی. اس کو لگے گا کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے اور وقت بہت ہے. جو آج ہمیں لگتا ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو اگر ہم ان 6 برائیوں کو چھوڑیں تو ہمیں چاہیے، ہمیں لگے گا کہ ہمارے پاس وقت بہت بڑھ گیا، پھر ہو سکتا ہے ہم اس وقت میں عبادت میں لگا دیں تو گناہ سے بچ کے نیکی کما سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی بہت شاندار. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. 2 اور اسٹوڈینٹ رہ چکے ہیں جن کے اس سوال پر ہینڈ ریز ہیں، تو میں پہلے بلانا چاہوں گی افضل پاٹل کے آئی ڈی سے سسٹر محمودہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ 6 برائیاں کون سی ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے؟ پہلی، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کے مذاق اڑانے والا، دوسروں کے اوپر ہنسنے والا. دوسرا، تانے دینے والا، دوسروں کو برے القاب دینے والا. بدگمانی کرنے والا، ایک دوسرے کو برے نام دینے والا، غیبت کرنے والا، کسی کے پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا. جی جی اس کے آگے چلتے ہیں سسٹر ثانیہ فاطمہ کے پاس. جی السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. وہ 6 برائیاں کون سی ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں؟ پہلی برائی ہے کسی کا مذاق اڑانا، اور دوسری ہے کسی کو تانا دینا، تیسری ہے کسی کے برے القاب رکھنا، اور چوتھی ہے گمان کرنا، اور 5ویں برائی ہے جاسوسی کرنا، اور 6ٹھی برائی ہے غیبت کرنا. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. تو سبھی کے آنسر آ چکے ہیں سوال نمبر 3 پر. تو میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ سوال نمبر 3 کا مکمل جواب پیش کریں سبھی کے سامنے. جی الحمدللہ. جو 6 برائیاں سبھی ساتھیوں نے گنوائی ہیں، یہی 6 برائیاں ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ہے. اب یہ بھائیوں کا رشتہ وہ کب برقرار رہے گا؟ جب ان کے درمیان ان کے دل صاف ہوں، یہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے کینہ یہ لوگ نہیں رکھتے ہوں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم وہ جانے انجانے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ محبت کم ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان. ایک معاشرے میں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت کم ہوتی ہے. تو وہ یہ 6 برائیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتائی ہیں. ان میں سے 3 برائیوں کا تعلق ایسے ہے جو کہ ہم انسان کے سامنے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ انسان کے سامنے ہم کرتے ہیں.
جس سے کہ دل برائیاں بڑھتی ہیں، اور 3 برائیاں ایسی ہیں جو اس کے ہم پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے 3 برائیاں وہ بتائی ہیں جو ہم انسان کے سامنے کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے پر تانے مارنا، وہ تانے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے یعنی برے ناموں سے یاد کرنا۔ یہ 3 برائیاں ہیں جو کہ ہم کسی کے سامنے کرتے ہیں، ان کا واسطہ انسان سے، مسلمان سے جو پڑتا ہے وہ سامنے سے ہوتا ہے، کیونکہ سامنے ہی ہوگا محفل میں تو مذاق اڑایا جائے گا، تانا دے گا تو منہ پہ دے گا، برے القاب سے پکارے گا تو منہ پہ وہ پکارے گا، جس سے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں دشمنی بڑھے گی، ایک دوسرے کے لیے محبتیں نہیں بڑھیں گی بلکہ دشمنی بڑھے گی۔ جو مسلمانوں کا بھائی بھائی کا رشتہ ہے اس کے اندر درار آئے گی۔ اب کوئی محفل میں کوئی، آپ سپوز کیجئے کوئی آپ کا مذاق اڑائے محفل میں، تو کیا آپ اس کے لیے محبت رکھیں گے اپنے دل میں؟ آپ کے دل سے اس کے لیے محبت آؤٹ ہو جائے گی، آؤٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوا؟ رشتہ ختم ہوا، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنا۔ یا کوئی محفل میں کسی کے سامنے آپ کو تانا مارے، یا پرسنل میں آپ کو تانا مارے، آپ کا کوئی اس نے کام بنا دیا تھا کہ آج تو جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے ہے، آپ نے وہی منہ پہ ہی تانا مار دیا اس کے، تو کیا ہوگا؟ محبت کرے گا آپ سے؟ نہیں کرے گا۔ آپ اس کو سب کے سامنے برے برے ناموں سے پکارتے ہو تو کیا وہ آپ کے لیے عزت یا محبت رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تو کیا ہوا؟ معاشرے میں بگاڑ کی سبب بنی یہ 3 برائیاں۔ اور آگے کی جو 3 برائیاں ہیں ان کا تعلق ہے انسان کے پیٹھ پیچھے سے، ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سے گمان سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے بچنے کو نہیں کہا بلکہ بہت سے گمان سے بچو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کچھ جائز گمان بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم حسن گمان اس سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کو حسن گمان رکھنا ہے، اور بہترین عبادت میں سے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے وہ تعلق سے اگر آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو یہ بہترین عبادت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں کہ کوئی بات نہیں، میری جیب خالی ہے آج، 15 دن بعد یہ چیز ہونے والی ہے تو اللہ کرائے گا، اچھا گمان کریں، اللہ کراتا ہے۔ آپ نے پہلی ہی ہمت ہار دی تو پھر اللہ نہیں کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ اچھا گمان کریں۔ تو بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، وہ گمان گناہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بدگمان ہو گئے ایک ایمان والے سے، اس کا سیرت اور اخلاق کی پوری طرح ٹھیک ہے لیکن آپ اس سے بدگمان ہو گئے۔ اگر کوئی مومن ہے، اس کے سیرت اور اخلاق میں کوئی بھی کمی نہیں ہے تو اس سے آپ کو بدگمان نہیں ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی پورے معاشرے میں وہ فیمس ہے، یہ چرسی ہے، یا یہ شراب پیتا ہے، یا یہ جوہاری ہے، اور وہ جوا کے اڈے سے یا شراب کے اڈے سے اگر وہ باہر آ رہا ہے تو آپ اس سے بدگمان مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ بالکل شراب پی کے آ رہا ہوگا، جوا کھیل کے ہو رہا ہے، تو وہ بدگمانی جائز ہے، کیونکہ اس نے اپنے اخلاق سے ثابت کر کے دکھا دیا کہ میں حسن گمان کا حقدار ہی نہیں ہوں۔ تو آپ کو بدگمان نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی انسان کسی کے پیٹھ پیچھے ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جاسوسی شروع کرتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روکا ہے۔ اچھا، جب اس کی جاسوسی پوری ہو گئی تو کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ آتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عیب اس کے ہاتھ میں وہ لگ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو دوسروں کو بتاتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، غیبت کھاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی اسلام میں یہ سورہ حجرات میں جو یہ جاسوسی والا پہلو یہاں پہ بتایا ہے کہ جس سے کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، یہ پرائیویسی کا فل اسلام نے خیال رکھا ہے۔ ایک باپ کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ بیٹی کا فون چیک کرے۔ یہ اسلام، مطلب کہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ ایک شوہر کو رائٹ نہیں ہے بیوی کا فون چیک کرے، بیوی کو رائٹ نہیں ہے شوہر کا فون چیک کرے، اس کی پرسنل پرائیویسی میں ہو جائے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، لیکن اس پرائیویسی کی آج کل آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑ رہی ہیں، دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں تو وہ ہر چیز سے بچیں گے۔ آپ چیک کریں، آپ ان کی پرائیویسی کو آپ ختم کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر آپ نے کسی انسان کے اندر ڈال دیا، اسے پھر آپ کو اس کا فون چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے کا فون چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کا فون چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے دل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا خوف ڈال دیا۔ تو یہ 3 برائیاں
इनका ताल्लुक पीठ पीछे से, और ये भी मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं। जैसे कि अगर आप किसी से बदगुमान हो गए तो वो क्या होगा, आपके लिए आपके दिल में उसके लिए वो नफरत पैदा होगी। आप उसकी जासूसी में लग गए और उसका कोई ऐब तलाश या ऐब निकल के आ गया और आपको पता लग गया, तो क्या आपके दिल में उसके लिए थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी? या आपकी जासूसी का उसको पता लग गया तो उसके दिल में आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी? आप किसी की पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसकी आप इज्जत नहीं समझते अपनी अपनी नजरों में, और ये बात उस तक मतलब पहुंच गई तो वो आपकी इज्जत नहीं समझेगा, क्या होगा? मुसलमान का जो भाई था वो भाईचारा खत्म, फिर कहाँ वो आपको भाई मानेगा? फिर कहाँ आपका ये भाइयों वाला रिश्ता बचा? तो ये चीज़ें मुआशरे में है, छोटी छोटी बुराइयां, लेकिन मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ये बुराइयां नफरतें फैलाती हैं, लोगों को लोगों के बीच ये दूरियां बढ़ाती हैं। अल्लाह ताला हमें इन 6 बुराइयों से बचाए, जिससे कि आज के टाइम में बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बंदा मोमिन अगर वो कोशिश करे तो इन 6 बुराइयों से वो बच सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। तो तीसरा क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो चुका है। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल आप लोगों के सामने हाजिर है। चौथा सवाल है सूरह हुजरात आयत नंबर 10 को एक्सप्लेन करें। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के बीच ताल्लुकात को ठीक करो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। तो हैंड रेज आ चुके हैं बहुत ही जल्दी से। आखिरी हैंड रेज है हमारे पास सिस्टर महमूदा का। मैं गुजारिश करूंगी सिस्टर महमूदा से कि वो प्लीज आए और आंसर कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरह हुजरात आयत 10 को एक्सप्लेन करें। बेशक सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, यानी दीन का रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं। यहाँ इक़वा दीन ईमानी रिश्ता है, ईमानी क़ुव्वत की बात हो रही है। बेशक सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस सुलह करा दो अपने दो भाइयों के दरमियान। दोनों भाइयों में सुलह करा दो, लड़ने से पहले और लड़ने के बाद भी रहेंगे ही भाई ही, यानी 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 वो मोमिन है, ईमान का रिश्ता नहीं ख़त्म होता। और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें रहम किया जाओ। किस मामले में? अल्लाह से डरने, नाइंसाफ़ी करने से, या एक को गुनहगार ठहराने से, या ये कि सुलह ना कराने के वजह से, या ये कि मुसलमानों के क़ुव्वत को पामाल करने में ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अल्लाह की रहमत किस पे आती है? अल्लाह की रहमत कहाँ आती है? जहाँ लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आगे चलते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ। भाई वाजिद से मैं गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज जवाब दे सकते हैं। जी। तो जैसे कि आयत में फरमाया है कि मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी बात करी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को दूसरे इंसान का भाई का दर्जा दिया है। तो भाई मैंने बताया था, एक भाई वो होता है जो दूसरे अपने, जैसे कि अगर हम ये समझें कि मेरा खुद का एक सागा भाई है तो मैं उसके खिलाफ कभी कुछ बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से उसको कोई परेशानी हो। तो अगर मैं अपने सगे भाई के साथ एक ऐसा रिश्ता रखूंगा तो ऑब्वियसली कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं वो सब मेरे भाई हैं। यानी कि हम सब आपस में, चाहे अगर हम देखें तो हम सबके जो फादर हैं वो बाबा आदम हैं, तो हम देखा जाए तो वैसे भी आपस में एक दूसरे के भाई भाई ही हैं, क्योंकि हमारे फादर वो हुए। ठीक है, उसके अलावा तमाम जितने भी मुसलमान हैं, अगर हम उन सबको अपना भाई समझे तो इससे मुआशरे में कितनी अच्छी चीज आएगी। मतलब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव फीलिंग आएगी। कोऑपरेटिव मीन्स लाइक दैट कि अगर कोई इंसान परेशान है
تو ہم اس کو پریشانی میں نہیں چھوڑیں گے سوچ کر کہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، اب چاہے وہ فائنینشلی ہیلپ کرنا ہو، چاہے وہ کسی پرابلم کے اندر پھنسا ہو، ایوری تھنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے کوآپریٹو فیلنگ آئے گی، ایک دوسرے انسان کو ہم سہیوگ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، گڈ سوسائٹی کریٹ ہوگی، ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر ہر انسان دوسرے انسان کے درد کو، اس کے دکھ کو سمجھے گا اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ان کیس کسی بھی وجہ سے ہمارے بیچ میں کسی بات کو لے کر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کسی بات کو لے کے کوئی مدبھیڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان ہمارے بیچ موجود ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے جس سے ہمارے تعلقات آپس میں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، فرسٹلی یا تو ہم خود ڈائریکٹلی اس انسان کے پاس جائیں اور جا کر ہم اس سے اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں، یعنی کہ تعلقات ٹھیک کرنے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کریں بات چیت کے ذریعے، کیونکہ جو باتیں مسئلوں کو حل کر دیتی ہیں وہ باتیں لڑائیاں حل نہیں کرتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال اس ٹائم پہ صحیح کرے، اپنی آواز کو نرم رکھے، اپنے لہجے کو تھوڑا ہلکے رکھے، کیونکہ اگر ایک انسان غصہ ہے تو دوسرے انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت شانت ہو اور تاکہ اس طریقے سے ہو، لیکن اگر کیونکہ دونوں انسان اگر گرم ہو گئے تو کبھی بھی اس کا صلح نہیں ہو پائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے ہمارے بیچ میں تعلقات خراب ہیں تو ہم انہیں ٹھیک کریں۔ پہلا طریقہ ہم خود جا سکتے ہیں، دوسرا ہم کسی ایک میڈیٹر کو چن سکتے ہیں جس پہ ہمیں یقین ہو، فاسق نہ ہو لائک، تو اگر ہم اس پہ یقین ہے کہ ہاں یہ ہمارا کامن فرینڈ ہے یا یہ ہمارا کامن ریلیٹیو ہے تو ہم اس کے ساتھ ڈسکس کر کے کہ ہم اس کے ساتھ جا کر بھی جو ہے بات چیت کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہ اگر ہم اپنے دل میں اس والی بات کو رکھیں کہ نہیں بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمان زیادہ ٹائم تک نہیں رہ سکتے جدا، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کریں، آپس میں بات چیت کریں تاکہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھے، ایک اچھا سماج بنائے۔ تو اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم وہ کام ضرور کریں گے۔ تو اگر ہمارے دل میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ہمیں کوئی بھی اپنی زندگی کو اچھا گزارنا ہے یا ہمیں اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم آٹومیٹکلی بری چیزوں سے اپنے آپ کو خود بخود روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کریں گے۔ لاسٹ میں امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا، اور آبویسلی اگر آپ اللہ کی بات مان کر اللہ کے ڈر سے اور اس کا جو حکم ہے کہ آپس میں صلح کرو، آپس میں تعلق اچھے کرو، اس وجہ سے اگر ہم صلح کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے اگر ہم کچھ نیک کام کرتے ہیں تو اس کے ہمیں جزائے خیر دیتا ہے۔ جزا ہمیں کہیں بھی مل سکتی ہے، دنیا میں مل سکتی ہے، کسی بھی رشتے سے مل سکتی ہے، آخرت میں مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ڈر سے آج میں جھک کے بات کروں، تو ہو سکتا ہے اللہ کے ڈر سے بھی کبھی دوسرا انسان مجھ سے آ کے بھی بات چیت کرے۔ تو اس سے ایک اچھی سوسائٹی بنتی ہے، آپس میں بانڈ اچھا ہوتا ہے، کوپریشن آتا ہے، اور یہ پوری آیت جو ہے دیکھا جائے تو اگر ایک بہت وائڈ لیول پر دنیا میں جو ہے کوپریشن اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی بات کہتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں سسٹر سمائلہ فاطمہ کے پاس۔ جی، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، اسی لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ایمان کا رشتہ نسب، قوم یا زبان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف، جھگڑا یا رنجش پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں بھی بتایا گیا تھا کہ اگر مسلمان کے دو گواہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح انصاف کے ساتھ صلح کرائیں۔ اس آیت میں اسی کے حکم کو عام کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے۔ صلح کرانا اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے حکم کے ساتھ یہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی ان احکامات کی پابندی کرو، آپس میں ظلم اور ناانصافی سے بچو، اور اللہ کے مقرر کردہ حدود کا خیال رکھو۔ اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی اگر تم ان ہدایات پر عمل کرو گے، آپس میں محبت قائم رکھو گے اور اللہ کی خوف دل میں رکھو گے تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں سسٹر ثانیہ فاطمہ کے پاس۔ جی السلام علیکم آپ کو۔ وعلیکم السلام۔
مومین تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیری برادری قائم کرتی ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور اس آیت کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 چیزوں کی بیعت لی تھی کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور مسلمانوں کے خیر خواہ رہو گے، یعنی ان کا بھلا سوچنے والے بنو گے۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینا نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق یعنی نافرمانی، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، مسلمان کو گالی دیتا ہے اور مسلم دیش آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں جان، مال اور عزت حرام ہیں، تو ہمیں کسی بھی مسلمان کی جان نہیں لینی ہے، اور دوسرا ہمیں کسی بھی مسلمان کا مال بھی نہیں لینا ہے، اور تیسرا ہمیں ہمارے مسلمان بھائی کی عزت کو بھی نہیں اچھالنا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بہت شکریہ، بہت شاندار۔ آگے چلتے ہیں سسٹر گلفشا پروین کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، یعنی جو آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ اگر ایمان والوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صلح کرائے، انصاف کرائے۔ کیوں کرائے؟ کیونکہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ آیت جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان کہیں بھی ہو، آؤٹ آف کنٹری کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ کس وجہ سے ہے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اور ہمارے بھائی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی توحید ہے۔ تو اس لیے ایک بھائی دوسرے بھائی سے جنگ نہ کرے، اس کا برا نہ سوچے، کیونکہ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی نافرمانی، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے، یعنی یہ 3 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اس کی جان لے لے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق مارے، اور دوسرے مسلمان کی عزت کو اچھالے، اس کو بے عزت کرے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے بیچ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں اسی کے ساتھ سسٹر شمع پروین کی طرف۔ السلام علیکم۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ بھائی چارہ نسل، زبان، قوم یا ملک کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ جب اللہ نے
मोमिनों को भाई कहा तो आपस की नफरत, हसद, लड़ाई झगड़ा, कतई ताल्लुकी, ये सब इस्लामी भाईचारे के खिलाफ है। सुलह करवाना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आयत में सिर्फ ये नहीं कहा कि लड़ो मत, बल्कि फरमाया फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, ये इस्लाह सुलह करा दो, यानी सुलह करा दो। इससे मालूम होता है मुसलमान के दरमियान सुलह करवाना सवाब का काम है। अगर दो मुसलमान लड़ रहे हो तो तीसरा खामोश तमाशा न दे बने कि हमें अगर कोई आपस में लड़ाई हो रही कहीं भी घर में क्या बाहर भी, तो हमें तमाशा नहीं देखना है, हमें वहाँ पर सुलह करानी है। तकवा और रहमत का ताल्लुक है। आखिर में फरमाया कि अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मतलब जो शख्स भाइयों में सुलह करवाता है, दिल में तकवा रखता है, वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहक बनता है। ये आयत हमें यही बताती है कि मुसलमान आपस में भाई हैं। झगड़ा ईमान की रूह के खिलाफ है। सुलह करवाना ईमान की अलामत है। तकवा इख्तियार करने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं सिस्टर तबस्सुम काजी के पास, और सिस्टर तबस्सुम आखिरी हमारी स्टूडेंट है जो इस सवाल का जवाब देने वाली है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 10, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। दुनियावी रिश्तेदारी तो हमारी खून के रिश्ते से होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान को खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता करार दिया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये भाईचारा किसी रंग, नस्ल या जबान या वतन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि कलमा तौहीद की बुनियाद पर है। दूसरा, कुरान ने हम तमाम मुसलमानों को एक खानदान करार दिया है, जहां एक का दुख सबका दुख है। ये कलमे की ताकत है। आज अगर हम कहीं भी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है या नुकसान पहुंचता है तो हमें तकलीफ होती है। क्योंकि हम सबके दिल में एक ही कलमा है, कलमा तौहीद, तो ये लाजमी है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। अगर जैसे आंख में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, और अगर सर दर्द होता है तो भी सारा जिस्म मुतासिर होता है, और बुखार आए तो सारा जिस्म गर्म हो जाता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत बनाता है। इस आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं कि अगर दो गिरोहों में झगड़ा हो तो अदल इंसाफ के साथ सुलह कराओ। आयत के आखिर में अल्लाह ताला से डरो ये कहकर वाजे किया है कि सुलह कराने में किसी की तरफदारी न करना, हुकूक की अदायगी में अल्लाह का खौफ रखना जरूरी है। जब माशरे में सुलह और तकवा होगा तो अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी। ये आयत हमें ये सिखाती है कि ईमान का रिश्ता दुनिया के तमाम रिश्तों से मजबूत है। अल्लाह ताला हमें तमाम हुकूक की अदायगी करने वाला बनाए। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। इस सवाल का जवाब आ चुका है, तो अब इसके फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल आंसर की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। जितने भी लोग आए सबने अपने-अपने एंगल से और बेहतरीन तरीके से इस आयत को एक्सप्लेन किया है। असल में इसी आयत को एक्सप्लेन करना था, और जनरल जो बात है इसमें से वो यही है कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। हम कल में एक उम्मत का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है कि आप कोई से भी कोने पे, आप कोई से भी मुल्क से, आप चाहे काले हों, गोरे हों, चाहे आप कुछ भी हों, लेकिन आप कलमे के शरीक हैं, तो आप दूसरे मुसलमान के आप भाई हैं। इसलिए भाइयों के बीच अल्लाह ताला ने ताल्लुकात को ठीक रखने का हुक्म दिया है, ताकि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई से ना लड़े, उनके जो हुकूक हैं उसको अदा करें, और अल्लाह ताला से इस मामले में डरते रहना है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी साथियों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन की इसमें कुछ और ज़रूरत है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल भी हमारा मुकम्मल होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो कि आज की क्लास यानी सूरह हुजरात का आखिरी सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 5, दिल में ईमान है या नहीं है, इसकी अलामत क्या है?
ایکسپلین کریں. تو ہینڈ ریز آ چکے ہیں ہمارے سامنے. پہلے لے لیتے ہیں سسٹر گلفشہ پروین کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی صرف ایمان صرف زبان پر نہیں بلکہ دل میں ہونا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے عمل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے، کون، اور دلوں میں ایمان ہے یا نہیں اصل میں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت نمبر 15 میں کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں، وہی سچے ایمان والے ہیں، انہی کے دلوں میں حقیقی ایمان ہے. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں سسٹر سمائلہ فاطمہ کی طرف. جی سسٹر آپ جواب دے سکتی ہیں. جی آپ بھی. دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کی علامات کیا ہے؟ سچا مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پورے جو ان کے فیصلے ہیں ان پر پورے قائم رہے، اور ایمان لانے کے بعد کوئی ان کے دل میں کسی قسم کا شک نہ ہو. 2 منٹ. اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور جو دوسری آیات ہیں سورہ حجرات کی ان پر عمل کرے جو شروع میں بتایا گیا تھا. ان سب پر عمل کرنا وہ بھی سچے ایمان کی علامت ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں واجد بھائی کے پاس. جی میرا آنسر آلموسٹ سیم ہی ہے کہ مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یعنی کہ اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تو اس کی پہلی علامت یہی ہے کہ ہمیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ یقین ہو کہ ہاں اس دنیا کو چلانے والا واحد اللہ ہے اور وہی سارے کام کرتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کا اللہ کے جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم ہوتے ہیں، اور انہیں جو باتیں ہمیں کہی ہیں وہ ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. تو اگر ہم اس والی بات پہ فوکس کرتے ہیں تو ہاں یہ کہ اللہ پر اس کے رسول پہ ایمان لا، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں تو یہ بھی چیز کی پہچان ہے کہ علامت ہے کہ ہاں ہمارے دل میں ایک ایمان ہے. جیسے کہ بھائی چارگی رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو رہنا، جو اسلام کی مین تعلیمات ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور جو ہمیں حکم بتائے گئے ہیں جو بھی، جیسے سورہ حجرات ہماری ایک مہینہ بھی چل رہی ہے تو اس میں اسٹارٹنگ میں اور کافی زیادہ آیتوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے ہمیں انسان کو کیسے ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہیے اور کیسے انسان اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا، نبی کی جتنی حدیث ہیں ان کو فالو کرنا، اور ان کو یہ دیکھنا کہ ہاں یہ کس طریقے سے ہمارے عمل میں ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ایک علامت ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ باقی ہے. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں اگلے اسٹوڈینٹ کی طرف، سسٹر ثانیہ فاطمہ. دل میں ایمان ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر ہمارے دل میں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہو ایمان لانے پر. اور دوسری ہے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آگے جو ہے سسٹر ثانیہ فاطمہ. جی سسٹر شمع پروین. جی جی سسٹر شمع پروین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ ایکسپلین کرنا. مطلب دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہمارے اندر کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ اس کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اپنے اندر. سچ بتاؤں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے.
मतलब मैंने खुद को टेस्ट किया जब मैंने कुरान इसको ज्वाइन किया, पढ़ती रही और जब भाई ने बड़े अच्छे से मतलब समझाया कि ईमान क्या है, तो फिर देखा खुद के अंदर कि सच में एक ईमान, इस्लाम अलग है, एक ईमान अलग है। तो जब देखा तो हमें अंदर पता कैसे लगा कि ऐसे पता चलेगा कि अगर हमारे अंदर ईमान है तो नेक अमाल बाहर आएंगे। अगर हम ईमान में सच्चे हैं अल्लाह और उसके रसूल पर, के हम हुक्मों को मानते हैं, एक अल्लाह ही एक वाहिद है, वही पूरी दुनिया का पूरी सारी कायनात का वही वो मालिक है। फिर ईमान हमारे दिलों में, जैसे कि बताए थे कि हम वो दावा कर रहे थे कि आज भी ऐसे लोग हैं कि बस इस्लाम लाए हैं लेकिन ईमान तो है नहीं, ईमान दिल में। तो ये हमें पता चलेगा कि हमारे दिल में अगर ईमान है तो हमारे नेक अमाल बाहर आएंगे, नमाज की हमारे अंदर पाबंदी होगी, ज़कात हम देंगे, तौबा करेंगे, और जैसे कि एक पेड़ की जो जड़ होती है वो एकदम मतलब मजबूत होती है, और जब जड़ अच्छी होती है तो उसकी शाखाएं भी अच्छी निकलती हैं, हरी निकलती है। तो इस तरह से ईमान अगर दिल में है तो नेक अमाल बाहर आएंगे, और फिर हम स्ट्रगल करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। जैसे कि वल असर में हमने पढ़ा था कि ईमान, फिर नेक अमाल, और फिर दावत देना, और फिर सब्र करना, ये हम अपने अंदर देखेंगे। जी जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और अब हमारे पास एक स्टूडेंट बची है, सिस्टर तबस्सुम काजी। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें हम ये हमारी पॉइंट रहता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर हैंड रेस करना होता है आपको। 1 मिनट के बाद जो हैंड रेस करते हैं उनका हैंड रेस नहीं लिया जाता। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है, और जब आप लोगों का आंसर हो जाए तो अपना हैंड डाउन भी आप कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगी सिस्टर तबस्सुम गाजी से कि वो प्लीज आए और जवाब दें। दिल में ईमान है या नहीं, उसकी अलामत ये है कि सच्चे मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर शक में ना पड़े, जिसे यकीन क़ल्बी कहते हैं। ईमान की हकीकत सिर्फ जबान से इकरार करना नहीं काफी नहीं है, बल्कि दिल से पुख्ता यकीन होना चाहिए। जैसे ईमान वो है जो शक व शुबा से पाक हो। सच्चे मोमिन वो हैं जो अपने माल और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं। अमल में जिहाद फी सबिलिल्लाह करने की हकीकत ईमान है, हकीकी ईमान कहते हैं उसको। क्या नेकी करके आपके दिल को सुकून मिलता है, और क्या गुनाह या गलती पर आपका ज़मीर आपको मलामत करता है? दिल में पछतावा तो है, तो जिंदा ईमान की निशानी है। मुश्किल वक्त में क्या आपका दिल सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करता है? अगर आपको यकीन है कि हर परेशानी का हल अल्लाह के हाथ में है, तो ये ईमान मजबूत है। ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, आपके दिल में दूसरों के लिए रहम हमदर्दी भी होनी चाहिए, ये भी ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला हमें यकीन क़ल्बी अता फरमाए, आमीन। आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्लास भी हमारी मुकम्मल करा दी, और ये सवाल भी सभी स्टूडेंट की तरफ से इस सवाल का जवाब आ चुका है। लेकिन फिर भी इस सवाल का फाइनल आंसर हमारा अभी बचता है, तो मैं गुजारिश करूंगी भाई से कि वो इस सवाल का जवाब दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट इसका आंसर वो सभी स्टूडेंट ने दुरुस्त दिया है कि असल में हमें दिल में ईमान है या नहीं, इसको पहचानना है या अपने ईमान को टेस्ट करना है, तो हमें अपने अमल पे हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे अमल से ये शो होता है कि हम अल्लाह ताला की राह में जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे दिल में ईमान है। ईमान और अल्लाह की राह में जिहाद ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हमारे दिल में जितना ईमान होगा उतना ही हम अल्लाह ताला की राह में जिद्दोजहद करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारे दिल में ईमान है या नहीं है, उसको टेस्ट करना है। तो हम खुद अपने 24 घंटे को ये देखें, अपनी लाइफ में ये देखें कि हम अल्लाह ताला की राह में कितना जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम जितना जिद्दोजहद करेंगे उतना ही हमारे अंदर ईमान है। तो यही एक अलामत है जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में जिद्दोजहद। जितनी आपकी जिद्दोजहद उतना ईमान आपके अंदर, जितनी आपकी जिद्दोजहद ज़ीरो, इसका मतलब आपके अंदर ईमान भी ज़ीरो। तो ये सिर्फ़ एक अलामत ही है जो कि ईमान को टेस्ट करने की है कि इंसान अपना देखे कि अपनी सारी सलाहियतें वो कहाँ खपा रहा है। जी।
اب چلتے ہیں ہم فائنل رزلٹ کی طرف. فائنل رزلٹ کی طرف الحمدللہ آج جتنے بھی پارٹیسپینٹ آئے ہیں سبھی نے اچھا پرفارم کیا ہے اور بڑی شاندار طریقے سے آج وہ کوشچن کے آنسر دیے ہیں. 8 لوگوں نے آج وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہترین طریقے سے, اور 6 لوگ تو ڈائریکٹ ایک دوسرے کی ٹکر پہ, یعنی سبھی کوشچن کے صحیح آنسر انہوں نے دیے ہیں. اور آج بڑی پرابلم بھی ہے کہ فرسٹ کس کو رکھیں سیکنڈ کس کو رکھیں, کیونکہ سبھی نے آپ سبھی نے آج وہ کافی اچھا وہ کیا ہے. تو اس لیے جو فرسٹ آئے ہیں وہ 4 لوگ ہیں جو کہ چاروں ہی فرسٹ ہیں, یعنی ان کے نمبر پورے ہی ہیں, 100 ان کو مارکس ملے ہیں. وہ ہیں سسٹر تبسم قاضی, سسٹر ثانیہ فاطمہ, سسٹر گلفشہ پروین, سسٹر شمع پروین. یہ چاروں جو سسٹر ہیں یہ چاروں ہی فرسٹ ہیں, ان میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن نہیں کٹا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ رہے ہیں کہ واجد بھائی اور سمائلہ فاطمہ, سسٹر سمائلہ. ان کا بھی وہ جو کسی کوشچن میں کوئی ان کے نمبر نہیں کٹے, لیکن جو 5th کوشچن تھا اس میں آلموسٹ دونوں کا ہی آنسر درست تھا, لیکن وہ آنسر ڈائریکٹ اس سورہ حجرات کے اکارڈنگ نہیں تھا کہ ہمیں اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ ایک جنرل اصول تھا کہ انسان اپنے نیک اعمال دیکھے یا سورہ حجرات پہ عمل کریں. تو بالکل یہ بھی ہے, یعنی وہ آنسر آپ کا درست ہے, اس لیے وہاں پہ صرف مطلب 5 نمبر کٹے ہیں. کیونکہ جہاد دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد دیکھی جائے گی, جو کہ آنسر میں نہیں بولا گیا, اس لیے دونوں ساتھیوں کے 5 نمبر کٹے ہیں. اس لیے دونوں ساتھیوں کے جو نمبر ہیں وہ 95 ہے, اور اسی کے ساتھ واجد بھائی اور سسٹر سمائلہ سیکنڈ نمبر پر آئے, اور یہ بھی مطلب کہ فرسٹ ہی تھے, بس انہوں نے لاسٹ میں جہاد یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر جد و جہد بولتے تو انشاءاللہ یہ بھی کہ فرسٹ رہتے. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ رہی ہیں وہ سسٹر محمودہ ہیں, جو کہ افضل پاٹل کی ID سے آتی ہیں, اور سسٹر نے تیسرے اور چوتھے کوشچن کو ہی اٹیمپٹ کیا ہے, اور دونوں کا ہی آنسر سسٹر نے درست دیا ہے, اس لیے سسٹر کے 40 نمبر اس ٹیسٹ میں رہے. اور ان کے بعد ایک اور سسٹر ہیں جو کہ 5ویں نمبر پہ رہیں, وہ ہیں ثانیہ قریشی, جنہوں نے صرف ایک ہی کوشچن کا آنسر دیا ہے, وہ ہے کوشچن نمبر 2, اور ان کا آنسر بالکل درست تھا, اس لیے ان کے 20 نمبر رہے. تو یہ آج 8 مطلب پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے آج اچھا بہت ہی بہترین مطلب پرفارم کیا ہے. جو ٹاپ پہ رہے وہ 4 سسٹر ہیں, جو سیکنڈ نمبر پہ رہے وہ 2 ہمارے ساتھی ہیں, اور ایک سسٹر 3rd نمبر پہ اور ایک سسٹر 4th نمبر پہ, یعنی سبھی نے آج اچھا پرفارم کیا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی کہ لوگ ایسے ہی پارٹیسپیٹ وہ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر. جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت کرم ہے رب العالمین کا کہ آج کی جو ہماری مطالعہ قرآن کلاس ہے وہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سورہ حجرات کا مطالعہ مکمل کرنے اور آج کے ٹیسٹ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں دل سے آپ سبھی اسٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے پورے ادب اور توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ کلاس اور ٹیسٹ میں حصہ لیا. سبھی پارٹیسپینٹ کا شکریہ جنہوں نے بہت تحمل کے ساتھ یہ پوری کلاس کو اٹینڈ کی, اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نمبر اور نتائج صرف ایک مرحلہ ہیں, اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ سب کے نمبر آپ کے گروپ پر بھی شیئر کر دیے جائیں گے. اب ہم اپنی اس بابرکت محفل کے اختتام پر محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ, اگر اس محفل میں ہم سے کوئی کمی, کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما, اور جو باتیں تیری رضا کے مطابق ہوئیں انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے قرآن سے مضبوط تعلق آپ سب کا فرمائے, اور آپ کے علم میں برکت دے, اور ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے. آمین. اس دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے چیپٹر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.